اور ہم سب کے لیے ایک پیغام بھی ہے اس بیان میں کہ اللہ والوں کے ساتھ رشتہ جوڑنا ہے تو پھر بس ایک ہی ہے کہ درود پاک کی کثرت، درود والے بن جائے۔ یہ وہ رشتہ ہے، یہ وہ رابطہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا، کبھی ختم نہیں ہونے۔ تنہائی میں بھی درود پڑھے، چلتے پھرتے بھی درود پڑھے، جس حالت میں بھی پڑھے، جس وقت بھی چاہے پڑھے، یہ درود پاک مقبول وظیفہ ہے، مقبول ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، قرآن پاک نے فرما دیا، تو پھر اس میں کون شک کرے گا؟ تو پھر اس کا مطلب کہ وہ صاحب ایمان ہی نہیں ہوگا۔ یہ درود محل کی جو ہماری آپس میں ایک دوسرے سے تعلق واسطہ بن گیا ہے، انشاءاللہ یہ دن بدن بڑھے گا بھی، اور اخروی زندگی میں بھی ہمارے بہت ہی کام آئے گا انشاءاللہ۔ وہاں علامہ صاحب بھی ہوں گے، علامہ صاحب بھی ہوں گے انشاءاللہ، ہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے اور پھر وہاں پہ ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بخیل کے لیے بہت کچھ ہے، خود ہی بناتا ہے۔ وہ اس نے تو یہ ایک جو راستہ دیا ہے اس کی طرف آنے کا، بس فرق اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو، جس تک میں نے پہلے عرض کیا کہ پہلے اپنے آپ سے مخلص ہو جائیں، اپنی ذات کو پہچانیں، اپنی ذات کو پہچان لیں گے تو پھر اللہ کو بھی پہچان لیں گے۔ اور اللہ کا پیغام کیا ہے کہ میرے محبوب پہ درود پاک پڑھو، تو پھر جب ہم درود پاک پڑھیں گے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں قبر میں بھی پہچان لیں گے، زندگی میں بھی پہچان لیں گے۔ علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ بڑی ہی محنت کے ساتھ، مطالعہ کے ساتھ آپ بیان فرماتے ہیں، اور جس طرح آپ نے خود ہی فرمایا کہ آپ قصے کہانیاں والی روایتیں جو ہیں جو سمجھ سے بالاتر ہوتی ہیں اس میں نہیں پڑھتے، بلکہ قرآن پاک کے حوالہ سے آپ ساری احادیث مبارکہ بھی بیان فرماتے ہیں، اور یہی ایک عالم دین جو صحیح معنوں میں رہنمائی فرماتے ہیں نا، تو وہ قرآن و سنت اور حدیث کی روشنی میں ہی جب وہ رہنمائی فرماتے ہیں تو یقیناً ہم اتنے بھی کم عقل نہیں کہ ہمیں یہ نہ معلوم ہو کہ یہ قرآن پاک کے حوالے سے بتا رہے ہیں۔ تو اس لیے ان کی جو بیان ہے، جو انداز ہے وہ بھی خوبصورت ہے، وہ شور ڈالنے والا نہیں ہے، سمجھانے کے انداز میں، جس طرح قبلہ سید ہدایت رسول شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ آج بھی یاد ہے، وہ ایک ایک نقطے کی یوں وضاحت فرمایا کرتے تھے کہ ان کی راہ اس وقت جو ان کی پہلو میں بیٹھ کے جب ہم سنا کرتے تھے تو پھر وہ یاد آج بھی ہے، اور کل انشاءاللہ ان کا سالانہ عرس مبارک ہے۔ بغدادی مسجد جو کہ گلبرگ تھانے کے قریب ہے، کل بعد نماز عشاء، بعد نماز مغرب شروع ہو جائے گا، ان کا جو عشاء کی نماز کے بعد ہی اختتام ہوگا، 11 بجے دعا خیر ہو جائے گی، تو ان کو ان کی محبتوں کو یہ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ بہت ہی اچھا موقع ہے۔
کہ ہم جو ان کی رفاقت میں جو ان کے ساتھ وقت گزارا، جو وہ ہم کو درس دیتے رہے، تو اس کا کم از کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ان کے عرس میں جا کے ان کے لیے دعائے مغفرت میں شامل ہو کے اپنا حصہ تو ڈال سکتے ہیں۔ اور یقیناً یہ ایک صلہ رحمی، ایسی صلہ رحمی ہے جو ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ اپنے عزیز و اقربا کا خیال، اپنے دوست احباب کا خیال، چلیں کچھ عملی طور پر نہیں، الفاظی طور پہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ یار کوئی گل نہیں، اللہ تو ہے نا، اور اللہ واقعی ہے، بس یہ کوئی شک ہی نہیں، یہ کوئی شک ہی نہیں کہ اللہ جدوں موجود ہے، جدوں وہ ساڈے نال سب تو زیادہ پیار کرتا ہے، 70 ماواں تو بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو پھر سانوں منگنا ذرا ان انداز نہیں ہوتا جیڑا انہوں پسند آئے، تو اس کو پسند آنے کا بس یہی ہے کہ اس کی مخلوق سے محبت کی جائے، پیار کیا جائے، اور کسی بھی دکھ کے مرحلہ میں اس کے ساتھ 2 الفاظ ہی بول دیے جائے کہ یار کوئی گل نہیں، اے اللہ تعالیٰ نے منظور سی، اللہ تعالیٰ جو ساڈے لئی سوچدا ہے وہ سارے تو ہی بہتر ہے، وہ ساری سوچ آ ہی نہیں سکتا، اور اسی طرح ہی ہے۔ ورنہ جو پاکستان کے اس وقت حالات ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ غریب ویسے ہی بھوک سے ہی مرتا ہے، لیکن وہ مالک ہے نا، اس نے جو رزق متعین کیا ہوا ہے، جس انداز سے اس نے دینا ہے وہ دے رہا ہے۔ ان حالات کے باوجود بھی کبھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ ہمارے محلے یا ہمارے قرب و جوار میں کوئی ایسے سلسلے موجود ہیں کہ جو بیچارے بھوک سے مر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، کسی بھی ذریعے سے رزق دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تجھے معلوم ہی نہیں کہ میں تجھے کس ذریعے سے رزق دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بس یہی ایک پیغام آخر میں ہے کہ ایک دوسرے سے محبت، بچوں سے، بیوی سے، والدین سے، بوڑھے والدین سے، اور دوستوں کے ساتھ مخلص انداز میں۔ میں بعض اوقات مجھ سے وعدہ خلافیاں ہوتی ہیں، وہ صرف ایک ہی اس کی وجہ ہے کہ میرے میں یہ شاید اخلاقی طور پر میں یہ کہنے کسی کو انکار نہیں کر سکتا، لیکن آپ عمر کا ایک وہ یعنی عمر کا وہ حصہ ہے جہاں پہ کچھ نہ کچھ تو جو طبیعت میں اتار چڑھاؤ رہتا ہے، جس وجہ سے کسی دوست کی دل آزاری ہوتی ہو تو میں بھی اس سے معافی مانگتا ہوں، کیونکہ ہر جگہ میرا دل نہیں کرتا کہ کسی کو انکار کرنے کی، لیکن وہ پھر صحت آگے آ جاتی ہے، اس لیے پھر معذرت کرنی پڑتی ہے۔ تو آپ دوستوں سے بھی میں عرض کروں گا کہ دیکھیں یہ جو محافل کا سسٹم، یہ ہم نے بھی اس کو کافی مختصر کیا ہے، اسی طرح اپنے گھروں میں بھی یا اپنی ایک سالانہ جو محفل آپ کرواتے ہیں تو اس میں بھی آپ ذرا اس انداز میں کریں کہ مختصر کم از کم 2 گھنٹے میں وہ محفل مکمل ہو جانی چاہیے۔ تو یہ جو ایک عام رواج ہے، جو پورا کا پورا ایک گروہ آ جاتے ہیں، نعت خوان بھی اسی کے ہوتے ہیں، نقیب وہ کام کرتا ہے جو عالم دین نے کرنا ہوتا ہے، نقیب وہ کام کرتا ہے جو نعت پڑھنے والے نے کرنا ہوتا ہے، وہ سارا ہی تقریباً آدھا وقت وہ لے جاتا ہے۔ تو اگر نقابت بھی کروانی ہو تو اس کو صرف یہ کہہ دیں کہ آپ نے صرف نام لے کے نعت خوان کو بلانا، اور تمہارے لیے کوئی 10 منٹ علیحدہ دے دیں گے تاکہ تم بھی اپنے کو دل کا جو اظہار ہو کر سکو۔ تو یہ اصلاحی طور پر ہمیں نا ایک دوسرے کا اسی طرح خیال رکھنا ہے کہ دیکھیں مجھے اب تکلیف ہوتی ہے کیونکہ میرے دوست بزرگ جو نیچے نہیں بیٹھ سکتے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تکلیف میں ہوں گے اس وقت، تو اس لیے اس محفل کا بھی وقت میں نے تھوڑا سا کم کیا۔ آج
پھر وہ چلا گیا، ورنہ تو 8 بجے بیان تھا، لیکن چونکہ اب جو نماز کا وقت تقریباً اب 6 بجے ہو چکا ہے، تو یہ انشاءاللہ 7:45 بجے بیان شروع ہو جایا کرے گا 7:30 پھر گنا آپ قصیدہ بردہ شریف درود پاک پڑھتے پڑھتے تقریباً 20 منٹ تقریباً یہ ہو جاتے ہیں، تو 10 منٹ پھر نعت خواندن، تو پھر یہ اس کو اسی لیے ہم 7:45 بجے بیان کر رکھیں گے، تاکہ بہت خوبصورت پڑھنے والے ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے شہزادے ہیں، جو واقعی ہم اس وقت کسی اور دنیا میں چلے جاتے ہیں جب وہ پڑھتے ہیں، تو یہ بہت ہی سلسلے بہتر ہوئے، شکر الحمدللہ۔ اب منقبت کے لیے جی بسم اللہ۔